یہ بات ہے اس دن جب اس دنیا کے نظام ہمیشہ کے لیے پلٹ جائے گا، جب کائنات کا ہر وہ قانون ٹوٹ جائے گا جسے آج ہم سائنس کہتے ہیں۔ یہ بات ہے مکہ کے ان سرداروں کی جنہیں اپنی طاقت، دولت اور اس دنیا کی رنگینیوں پر اتنا غرور تھا کہ انہوں نے آخرت کا مذاق بنا لیا تھا، اور ان کا یہی غرور خاک میں ملانے کے لیے نازل ہوئی سورۃ التکویر۔ زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتائے کہ اصل میں سورۃ التکویر میں اللہ نے کیا خوفناک منظر کھینچا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ مکہ کا شروعاتی دور تھا، مسلمان بہت کمزور تھے اور قریش ہر موڑ پر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ قیامت آئے گی تو کیسی ہوگی، بتاؤ یہ دنیا تباہ کیسے ہوگی۔ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اس پوری کائنات کو کوئی تباہ کر سکتا ہے۔ تب اللہ نے ان کی اس سوچ کو جھکجھورنے کے لیے کائنات کی ایسی HD اور تفصیلی پکچر اس صورت میں اتاری کہ سننے والوں کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، تو وہ سورۃ التکویر کو پڑھا کرے۔ تو آخر 1400 سال پہلے مکہ میں نازل ہوئی اس سورت نے اس وقت کیسا بھوچال مچایا تھا کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب بہانے والی یوٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی، اور جب ایسی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کے کھال کھینچ لی جائیں گی، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائیں گی، اور جب بہشت قریب لائی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں، اور پیچھے ہٹ جاتی ہے اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ نامودار ہوتی ہے۔ بے شک یہ قرآن اسے فرشتے عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب کے یہاں اونچے درجے والا ہے۔ اور مکے والوں، تمہارے رفیع یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کی ظاہر کرنے کے وکیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہی ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔